اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک وائس تفکر کا سلسلہ شروع کیا ہوا، معصومیت سے معرفت کا سفر اور میرے بابا ابراہیم۔ تو ہم نے پچھلے جو 6 پروگرام تھے وہ وائس تفکر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو آج میرا دل بہت چاہا کہ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماؤں اور اپنے جو محترم میرے والد ہیں ان سے میں بالمشافہ گفتگو کروں اور اس عظیم جو ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ مل کر جو ہے بالمشافہ ہم بات چیت کا سلسلہ، اس تفکر کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ یوں تو آپ نے بے شمار پروگرام اس پر سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، بچپن سے سنتے آئے ہوئے ہیں، بچے بھی کہانیاں پڑھتے ہیں بابا ابراہیم کی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو سلسلہ جو معصومیت سے معرفت کا سفر ہے، تو ہم نے جو ایک طویل سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اس کو سوچیں سمجھیں کہ یہ دین ابراہیمی کن منازل سے، کس جد و جہد سے، کن مصائب سے کی عظیم کٹھنائیوں سے گزر کر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی وساطت سے ان سے لے پھر ہم تک پہنچا۔ اس کو صرف ہم کہانی کی ایک خوبصورت کہانی یا داستان نہ سمجھیں، اس حقیقت کا راز سمجھیں جس کو تمام پیچھے سے جو ہے کتابوں میں نے بائبل کے حوالے میں سے بھی اس کو کھولا، تورات کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا وائس تفکر میں، اور پھر قرآن استدلال کی روشنی میں اس کو کھولنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے چاہا کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے تاکہ ہم معرفت الہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معصومیت سے معرفت کا سفر ہے، جو رضائے الہی کا سفر ہے، رضائے یار کا سفر ہے، عشق الہی کا جو سفر ہے، جو دین اسلام کے لیے، دین ابراہیم کے لیے آپ نے طے کیا، اس کی روح کو سمجھ سکے، اس کا انالیسس کر سکے اور پھر اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ آج اسی سفر کا ہم تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں کہ بابا ابراہیم کا روحانی سفر کیسا سفر ہے۔ یہ وہ مشاہدہ ہے، یہ ایسا سفر ہے کہ جب ان کو مشاہدہ کائنات حاصل ہو گیا، سرفرازی نبوت اور ایمان بالشہادت کی منزلوں سے وہ گزرتے ہوئے آگے کی طرف جاری و ساری ہے ان کا سفر۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے جیسے پچھلے پروگرام میں سنا، ان کو جو تکلی پردہ، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، آگ کیسے ان کے لیے سلامتی بن گئی، تو پورے معاشرے کی مخالفت کی بھٹی سے کیسے وہ گزرے، اور اس مخالفت سے، اس مصائب سے گزر کر، اس آگ سے گزر کر آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کندن بن گئے۔ پھر جب ان کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ان کے لیے سلامتی والی بن گئی، تو کیا ہوا؟ آپ یعنی بابا ابراہیم معرفت کی ان بلندیوں پر پہنچ گئے جس کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اور کفار کے درمیان کھلم کھلا جنگ اور شدت اختیار کر گئی، اور انہوں نے اعلان کر دیا یعنی بابا ابراہیم نے کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا وہ میرا دشمن ہے، اور جب تک وہ کفر سے توبہ کر کے اللہ کی بندگی میں داخل نہیں ہوتا، اس کے اور میرے درمیان عداوت ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے محبوب کے روحانی ارتقاء کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حکم ہوا، اے ابراہیم، معاشرے کی مخالفت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کر۔ اب اس میں بھی ہمارے لیے سوچ بچار ہے، آپ سب کے لیے، کہ اگر حق کی راہ میں مصائب آئے تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے اور کس طرح ثابت قدم رہنا ہے۔ رب محمد فرماتے ہیں، اے ابراہیم، معاشرے کی مخالفت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کر کے
تم نے اپنے نفس کی قربانی پیش کی، اور اے ابراہیم تم نے آگ پر ڈالے جانے پر استقامت کا مظاہرہ کر کے تم نے جو قربانی پیش کی، تو اب تمہارے لیے اگلا حکم آ گیا۔ وہ کیا حکم تھا؟ ایک اور مالک نے آزمائش ڈالی کہ اپنے خاندان کو اور اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دو، وطن کی محبت کو قربان کر دو اور اپنے اللہ کی راہ میں ہجرت کرو، اس فرسودہ اور گلے سڑے معاشرے سے نکلو اور ایک نئے پکیزہ اور پائیدار معاشرے کی بنیاد رکھو اور اس کی نشو و نما کرو۔ اللہ کے عشق سے سرشار حضرت ابراہیم نے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ آزمائش کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہجرت کے اس عظیم واقعہ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید میں بیان کردہ چند بنیادی باتیں جو ہیں اس کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ الممتحنہ میں آیت نمبر 4 میں پارہ نمبر 28 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے، مالک نے فرمایا ہے آیت مبارکہ میں آیت نمبر 4 میں کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا چھوڑ کر پوچھتے ہو قطع بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگی اور بیر پڑ گیا۔ کب تک؟ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ پھر ایک دوسری سورہ صفات میں آیت نمبر 98 سے 99 میں مالک نے فرمایا ہے کہ پس انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں کیونکہ وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 26 میں پارہ نمبر 20 میں فرمایا گیا پس لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب تیرے اوپر ہم نے بھروسہ کیا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے رب تیرے اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دنا ہے۔ تو اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ مزید فرماتے ہیں پھر سورہ الممتحنہ میں پھر آیت نمبر 4 سے 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ بڑی خوبصورت دعا تھی جو آپ نے سنی۔ اور پھر سورہ راف میں 71 میں آپ فرماتے ہیں رب محمد کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی جو تھی وہ لوگوں کے لیے جو انہوں نے ایک نمونہ اور مثال قائم کی وہ قابل تقلید ہیں۔ ان جو نمونوں جو انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی اس میں سب سے نمایاں پہلو اس بات پر ایمان ہے۔ آپ یہاں غور کریں، تفکر کریں کہ کہنے کا مقصد کیا تھا۔ مالک نے جو کہا اس مقصد کیا تھا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کے ذمہ یہ بنیادی فرض لگایا کہ وہ زمین پر اللہ کی حاکمیت قائم کرے، اور اگر وہ اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کفر سے سمجھوتہ کرنے کے بجائے دارالکفر سے ہجرت کر جائے۔ تو اپنے خالق کی عشق میں ڈوبے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل میں ہجرت کو اختیار کیا۔ یوں تو ابراہیم علیہ السلام کی اگر پوری زندگی دیکھیں ہم تو اللہ کی رضا کے طالبوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری مثال ہے، لیکن جس انکساری کے ساتھ انہوں نے ہجرت کا سفر شروع کیا اور اس موقع پر جو دعائیں مانگی وہ خلیل اللہ کی سوچ کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر بندے کو سب سہارے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ سمجھیں نا کہ میرے اتنی باتیں جو بتانے کا بابا ابراہیم کی زندگی کھول کھول کے ان کے مختلف مراحل بتانے کا مقصد ہے
قدم قدم پر ایک مقصد ہے۔ تو انہوں نے جو دعائیں فرمائی تھی کہ زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر بندے کو سب سارے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخر کار ہر بندے کا انجام یہی ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ تو گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، ایک ایسے بندے کی دعا ہے جو اپنے مالک کے عشق میں سرشار زمین پر صرف اور صرف اللہ کے دین کا نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا مقصد کیا ہے، آپ کو سمجھانا مقصد کیا ہے، اور اس وقت بھی اس کو فکر ہے تو صرف یہ کہ اگر مومنوں کو شکست ہوئی تو اللہ کا دین جو ہے مغلوب ہو جائے گا۔ اسی طرح کی ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مانگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی کہ اے اللہ یہ چند لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، یہ غزوہ بدر موقع پر دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ یہ چند لوگ جو تجھ پر ایمان لائے اگر ختم ہو گئے تو کرہ ارض پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ مالک نے اپنے بندے کی دعا کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ تا قیامت ان کے نام کو کرہ ارض کے ہر کونے اور ہر خطے میں پھیلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا منبع بنا دیا۔ ابراہیم کی ہجرت جو ہے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا انقلابی سفر تھا جس نے کرہ ارض پر انسانیت کی تاریخ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور ہدایت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو عرم قیام کے دوران اللہ کے دین کے لیے جد و جہد اور اس کے نتیجے میں آگ میں جو ڈالے جانے کا واقعہ کا بائبل کو انالیسس اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس پہ۔ حالانکہ اس واقعے کے نتیجے میں ہجرت کے تاریخ ساز سفر کی ابتدا ہوئی، تو رات میں جو واقعہ درج ہیں وہ بھی انتہائی بے ربط ہیں اور مسخ شدہ ہیں، اور ان میں آپس میں بہت تضاد ہے۔ بائبل نے جو ابراہیم کی ذات مبارکہ کا تصور دیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے عام چرواہے کی زندگی بسر کی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیے، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے چارے اور پانی کے ذخیرے کی تلاش میں تھے۔ لیکن قرآن مجید نے آ کر اس کو درست کیا، اس مسخ شدہ حقیقت سے جو ہے وہ پردے ہٹائے کہ ابراہیم کیا تھا، ابراہیم کیا ہے۔ قرآن مجید اور تاریخ کے مطالعہ سے ابراہیم کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ یوں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی معاشی طور پر بہت ترقی یافتہ ماحول میں بسر کیا، اب دیکھیں بالکل مختلف ہے اس سے۔ قرآن نے کیسے آ کے جو تخریف کی ہوئی تھی پچھلی کتابوں میں اس کو آ کے ٹھیک کیا، درست کیا، اس کو ایک نئی حقیقت اور روشنی بخشی۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کا باپ جو وقت کے بادشاہ تھا اس کا آپ جانتے ہیں آزر ایک بہت بڑا اہلکار تھا۔ اس وقت ابراہیم کو اس وقت معاشرے کی جو اونچے طبقے کی جو فرق کی حیثیت سے وہ دیکھتے اور پڑھنے کا موقع ملا، اور عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی مدد سے انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے اس جو وہ سسٹم تھا اس وقت اس مشرکانہ نظام کو رد کر دیا۔ تو پھر وہ ابراہیم کا باپ جو ہے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ نکل کر جب ان کو عرس سے نکلا تو اس سے یہ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی، وہ کہتے ہیں کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا، وہ بائبل لکھتے ہیں ان کے باہمی تعلقات معمول کے مطابق تھے، یہ بائبل کہتا ہے۔ لیکن جب قرآن کو انالیسس کریں تو قرآن نے کھول دیا اس بات کو اور کہا باپ اور بیٹے کے درمیان توحید اور شرک کے مسئلے پر شدید اختلافات ہیں۔ ابراہیم کا باپ اب اپنے بیٹے کی مخالفت میں پیش تھا اور ان کو آگ میں جو پھینکنے کے منصوبے میں پوری طرح شریک تھا۔ تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ ابراہیم نے جو ہجرت کی تھی تو ان کا صحیح راستہ جس طرح تھا، تو اتنی صدیوں کے بعد اس سلسلے میں یقین کے ساتھ جو حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن تحقیق کے نتیجے میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار کے مقام سے دریا فرات کے تقریباً جو ہے وہ شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے کئی جو ہے وہ بہت صعوبتیں برداشت کی، مدتوں سفر کیا، بابل ماری کے علاقوں سے گزرتے ہوئے ہاران پہنچے۔ قدیم زمانے میں ہاران کا مطلب شاہراہ تھا، تو اس شاہراہ کا نام جو تھا ہاران اس وجہ سے پڑ گیا تھا
کہ یہ میسوپوٹیمیا میں دریا فرات دجلہ کے درمیان ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں سے بابل، سیریا، شام کو راستے جاتے تھے. تو اس مقام پر آج اور یعنی شہر جو ہے وہ ترکی میں ہے. پھر 20ویں صدی عیسوی کے اوائل میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں اس شہر کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں. اس معلومات کے مطابق حران بھی عرب کی طرح تھا، وہ بت پرستی کا مرکز تھا. آپ نے جو مصر کا سفر اختیار کیا تو اس سفر کے دوران ابراہیم نے وہاں پر کوئی تبلیغی مراکز قائم کیے یا نہیں کیے، اس کے متعلق تو مجھے کوئی مستند معلومات حاصل نہیں ہوئی، لیکن دو باتیں قطعی ہیں. ایک تو یہ کہ سفر کے دوران بادشاہ وقت نے آپ کی شخصیت اور کردار سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم خلیل اللہ کے کردار اور ان کے مشن کو سامنے رکھیں تو یہ بات ناممکن ہے کہ انہوں نے مصر میں دین کی تبلیغ پورے زور و شور سے نہ کی ہو. بالکل کی ہوگی، کیونکہ اس تبلیغ کے اثرات صدیوں بعد اس وقت بھی ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم تجزیہ کریں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر اس وقت بادشاہ مصر کے پاس فروخت کیا جاتا ہے تو بادشاہ واضح طور پر ابراہیمی تعلیمات سے متاثر نظر آتا ہے. اس وقت مصر کا بچہ حضرت ابراہیم کے نام سے واقف تھا. تو انہی اثرات کے تحت اور حاکم وقت نے یوسف علیہ السلام، جن کی زندگی اور کردار جو ہے ابراہیمی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، کو اپنی حکومت نے بلند ترین منصب عطا کیا. قرآن مجید کے مطابق عرس سے ہجرت کرتے وقت خلیل اللہ نے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے حضور صالح بیٹے کے لیے ان الفاظ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 100 میں یہ بیان کیا گیا. تو یہ دعا جو ہے تقریباً جو ہے اگر دیکھیں مختلف کتابوں کے حوالے سے تو وہ تقریباً 86 برس عمر تھی اس وقت ابراہیم کی جب انہوں نے یہ دعا کی. تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بردبار بیٹے کی بشارت دی. سورہ صف کی آیت نمبر 120. تو بچے کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابراہیم کی ایک نئی آزمائش جو ہے ان کو دوچار ہوئے. حکم ہوا کہ بیوی حضرت ہاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل کو وادی فران مکہ میں تنہا چھوڑا. جب یہ حکم ہوا تو ایکچولی اس حکم کی تعمیل میں ابراہیم نے فلسطین سے سرزمین عرب کی طرف پہلا سفر کیا. یہاں میں کہہ رہی ہوں اگر جناب خلیل اللہ کی ہم مہاجرت کے نقشہ کو غور سے دیکھیں کہ انہوں نے کہاں کہاں سفر کیا تو آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کے وسائل پر غور کریں تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کے محدود ذرائع کے ساتھ ساتھ آپ نے ریگستانوں، پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں میں ہزاروں میل کے سفر طے کیے. کیسے کر لیے انہوں نے؟ اگر اس وقت سفر کی صعوبتوں کو بھی ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں تو یہ مانے بغیر نہیں رہا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب سے اتنی بے پناہ محبت اور اس کو دین اپنے اس سچے اور سچے دین الہی کو پھیلانے کی اتنی شدید تڑپ کے بغیر آپ یہ سفر مکمل نہیں کر سکتا. کوئی یہ آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے آپ نے اتنے طویل سفر کیے. قرآن مجید کے مطابق فلسطین کی سرزمین جو ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اپنے مشن کے لیے چنی تھی اس میں مادی اور روحانی برکتیں تھیں. مادی برکتیں یوں کہ یہ علاقہ انتہائی زرخیز اور وسائل سے مالا مال تھا، اور روحانی برکتیں یوں کہ یہاں صدیوں تک اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اس علاقے کو اپنا مرکز بنایا. ان کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے دین کے پھیلانے کا سلسلہ وہ جاری رکھا. فلسطین کے مرکز میں کام کے ساتھ ساتھ آپ نے ارد گرد کے علاقوں میں بھی جو کچھ تبلیغی مرکزوں کی بنیاد رکھی. قرہ ارض پر اس وقت کی انسانی آبادی کا بیشتر حصے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا بندوبست کر دیا انہیں. مالک نے اتنا بڑا کام کیا. پھر جو حضرت لوط علیہ السلام تھے ان کو سدوم کے علاقہ میں کام کی ذمہ داری سونپی گئی تو جو کہ تبلیغ کا مرکز تھا. بعد میں جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو پھر ان کو وہ مکہ میں تبلیغ کا مرکز دیا گیا. تو حضرت شعیب جو تھے وہ بھی اسی نیک نسل کسی شاخوں میں سے تھے. تو جناب ابراہیم نے مصر کے سفر کے دوران جو اثرات وہاں پر چھوڑے اس کا میں نے اوپر تفصیلی ذکر کیا ہے کہ اصل میں آپ کا مقصد کیا تھا اس ہجرت کے ذریعے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت در حقیقت انسانیت کی آنے والے نسلوں کے لیے ایک ایسی سنت کا قیام تھا
اب جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہی، جس کے لیے میں نے کہا کہ میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کریں کہ آپ اس کے مقصد پر تو غور کریں. ایک ایسی سنت کا قیام انہوں نے ہجرت کر کے کیا جس میں جو کچھ انہوں نے واضح کرنا چاہا. مثلا حضرت ابراہیم نے گھر بار جو رضائے یار کی خاطر چھوڑا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. کیا فلسفہ ہے؟ آپ نے ہجرت کے فلسفے کی بنیاد کیا تھی کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی سنت کا قیام تھا کہ زمینوں اور آسمان پر حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے. پھر اس کا ہجرت کا دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ چونکہ حاکمیت صرف اللہ کی، اس لیے زمین اور آسمانوں کا نظام بھی صرف اللہ ہی کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. اب کتنی بڑی بات انہوں نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی. تیسری بات جو منظر عام پہ آتی ہے کہ ہر ایسے انسان پر جو اوپر والے 2 اصول تسلیم کر کے اسلام میں یا سلامتی میں داخل ہو جائے، اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے زمین پر اللہ کا نظام جو ہے قائم کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ کا نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ پہلا قدم یہ ہے کہ وہ ہم اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ کے تابع بنائیں. اس کے بعد میں اور آپ مل کے ارد گرد کے لوگوں کو سچ کی طرف، سلامتی کی طرف، اللہ کی اطاعت میں آنے کی طرف ترغیب دیں، اور پھر معاشرے میں دین الہی کے قیام کی کوشش کریں. اس میں چوتھی بات جو منظر عام پہ آتی ہے، اس کو اگر انالیسس کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کافروں کو اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو حق بات، سچ بات بتانا چاہیں تو ان کو حکمت اور اخلاق کے ساتھ سمجھایا جائے. آپ بھی حکمت اور اخلاق کو اپنائیں. اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ زبردستی نہ کیجیے. یہ قرآن کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے. پیار محبت سے، اخلاق کے ساتھ. جن کے ہم امتی، انہوں نے تو یہی کیا. امپوز نہ کیجیے. آپ کا یہ کام بنتا ہے آپ لاجک سے بات کو کھولیں، حق اور سچ کو واضح کر کے بیان کریں، پھر آگے نصیب. اس لیے مالک فرماتے ہیں آپ کھولیں، آپ ان کو بتائیں، ان کے ساتھ زبردستی نہ کریں کہ اپنے اعمال کے وہ خود ذمہ دار ہیں. ان کے اعمال کی جزا و سزا تو ان کو مل کے رہے گی. جو ہوگا حق پہ ہوگا، ظاہر ہے وہ اس کے لیے اچھا عمل ہے، جو نہیں ہوگا اس کے لیے نیگیٹو ہے. پانچویں چیز جو انہوں نے اپنے ہجرت کے فلسفے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی بابا ابراہیم نے، اس سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں یا خص کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے کفر کا راستہ اختیار کرنے کا موقع دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر ہی لیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر چننے اور اپنی عاقبت خراب کرنے کے بعد وہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلائیں. یہ ہمیں انہوں نے سمجھانے کے لیے اتنی بڑی باتیں پوری، میں کہہ سکتی ہوں کہ دین ابراہیم نے ایک پوری بیس دے دی ہمیں، پورا ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے. آپ اس کو سمجھیں کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. آج ہم کیوں بکھرے ہوئے، کیوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے دانے نہیں ہیں. تو چھٹی بات وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور مومن یہ سمجھیں کہ اگر وہ آپ کی اس بات سے، اگر مومن یہ سمجھے کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ کفر کو شکست نہیں دے سکتے، کفر سے وہ سمجھوتا کر کے دارالفقر میں مغلوب ہو کر رہنے کے بجائے ان پر فرض ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بطل سے، یا جو موجودہ دور ہے، یہ انہوں نے تب مثال سیٹ کی کہ آپ کس طرح سے جو ہے اس کو فیس کر سکتے ہیں. کہ اگر مومن سمجھتے ہیں کتنے کمزور ہیں کہ کفر کو شکست نہیں دے سکتے، کفر سے سمجھوتا کر کے دارالفقر میں مغلوب ہو کر رہنے کے بجائے ان پر فرض ہے کہ کس طرح ایسی جگہ کی طرف ہجرت کریں یا خود بھی اللہ کے دین کے اندر وہ زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی دین کی طرف راغب کر سکے. یہ لیکن آخری انتہائی صورت ہے. میرے آقا نے بھی تو مکہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا نا. تو یہ ایک فلسفہ ہے، ہجرت ایک فلسفہ ہے، فلسفی ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اٹھ کے چل پڑے. جہاں ایسا ہو کہ دوسروں کے دین پر راغب کر سکے. مختصراً یہ کہ زمین پر اگر آپ اللہ کے دین کا قیام چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر حال میں
اس طرح سے جدوجہد کریں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو اور مسلمانوں کی جماعت کو واضح انداز میں اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا رہنما اصول بنائے بغیر کوئی مسلمان دنیا میں اسلام کے غلبے کا تصور نہیں کر سکتا۔ جب تک معاشرے میں اسلام کا غلبہ قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان اپنے بنیادی فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ اس بنیادی فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، وہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ذلت جو ہے ان کا مقدر رہے گی، ان کو دنیا میں عزت نہیں حاصل ہو سکے گی۔ اس پر آپ سوچے سمجھے غور کریں کہ ہم ذلت کے جس پستی میں اس وقت موجودہ دور میں گر چکے ہیں، گھڑ چکے ہیں، اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم دین ابراہیم کی اصل روح کو سمجھیں، ہجرت اس فلسفے کو سمجھیں، ان کے اصول و قوانین کو سمجھیں کہ کس طرح ہم اپنے جو ہے نفس کے اوپر، اپنی جو ہے بت خانے سے باہر نکل کے اٹھ سکتے ہیں، اور کس طرح جو ہے بحیثیت قوم، بحیثیت ملت اسلامیہ ہم اٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے تفکر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اس سلسلے میں مزید جو سفر ہے معرفت کا، رضا الہی کا، رضا عشق کا جو سفر ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس کو ہم تجزیہ کریں گے تاکہ بحیثیت بشر، بحیثیت ابراہیم کے دین ابراہیمی کی جو اصل روح ہے، اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے، اور ہم محمد کے امتی کی حیثیت سے دین ابراہیمی کا صحیح حق ادا کر سکیں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔